اگر تو نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ کالجز اور یونیورسٹیز سے نہ جوڑ کر کے بلکہ مصطفیٰ کے دین سے جوڑا ہوتا۔ یہی بیٹی اللہ اکبر جو تیرا نام بگاڑنے پہ لگی ہے، جو تیری عزت بگاڑنے پہ لگی ہے، جو خاندان کی عزت کی سرخیاں نکالنے پہ لگی ہے، یہی بیٹی اگر اسے مصطفیٰ کی دین کی تعلیم دی ہوتی تو یہی عزت تیرے خاندان کا فخر بنتی، یہی بیٹی تیرے خاندان کی عزت بنتی۔ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلۂ مقالی نہ رہی، رہ گیا رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت لوگ کافروں کے ڈر سے جب ایمان لاتے تھے تو وہ اپنے ایمان لانے کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ایمان لاتے تھے تو کھلم کھلا کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چپکے سے ایمان لے آتے تھے، لیکن وہ کافروں کے ڈر سے ایمان لانے کی خبر کسی کو نہ بتاتے تھے۔ میرے عزیزوں، یہی اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ خاتون وہ ہیں جو ایک مالک کی غلام ہیں، امیہ ابن خلف کی غلام ہیں۔ یہ خاتون وہ ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے مالک کے یہاں غلامی کرتی ہیں۔ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان لوگوں میں کیا، اللہ اکبر، یہی وہ خاتون ہیں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لے آئی۔ جب یہ ایمان لائی، جب ان کے مالک کو معلوم ہوا کہ زنیرہ جو ہماری غلام ہیں وہ آقا کریم پر ایمان لے آئی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ رہی ہے، تو آپ کے مالک نے آپ کو مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا، حضرت زنیرہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن میرے عزیزوں، جو انسان اپنے دل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا عشق سما لیتا ہے، جو انسان آقا کریم کا عشق اپنے دل کے اندر اتار لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی محبت اس کا یہ نشہ اتار نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت یہ نشہ نہیں اتار سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر دل کے اندر مصطفیٰ کا عشق بس اور رچ جائے تو دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ وہ عشق اس کے دل کا ختم کر سکے۔ یہی عشق کا مزہ جب حضرت زنیرہ پہ چڑھا، جب حضرت زنیرہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی، جب حضرت زنیرہ نے آقا کریم سے پیار کیا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا، تب آپ کے مالک نے آپ کو اتنا مارا کہ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ جب آپ کو ہوش آیا اور مالک نے کہا تھا، اے زنیرہ سن لے، یا تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یا تو تجھے اللہ اکبر مار مار کر کے تجھے دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ حضرت زنیرہ نے کہا تھا، دیکھ، جسم تیرا غلام ہے لیکن دل میں نے آمنہ کے لال کو دے دیا ہے، دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا ہے۔ اس دل پر کسی دنیا دار کا قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دل پر آمنہ کے لال کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہی حضرت زنیرہ ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ہاں صاحب، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہم پہ کوئی اللہ اکبر کلمہ پڑھانے کی ہم نے قیمت نہیں چکائی ہے، ہم نے کلمہ پڑھنے کی کوئی قیمت
نہیں چکائی ہے ان سے پوچھو اللہ اکبر جو کلمہ پڑھتے تھے پھر ان کے جسموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, ان کے جسم کی کھال کو نکال لیا جاتا تھا, ان کے جسم کی چربی کو اللہ اکبر پگھلایا جاتا تھا. ان سے پوچھو کلمہ پڑھنے کی قیمت کتنی بڑی چکائی ہے, ان سے پوچھو انہوں نے اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں کتنی سزائیں اللہ اکبر برداشت کی ہیں. یہی حضرت زنیرہ ہیں. جب آپ کا ایمان لانے کا شورا ہو گیا اللہ اکبر حضرت زنیرہ راستے میں چل رہی ہے, حضرت زنیرہ کی زبان پہ صدا جاری ہے نبی نبی, اللہ اکبر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی جا رہی ہے. سامنے سے ابو جہل آ رہا تھا, لوگوں نے کہا تھا اے زنیرہ سن لے, یہ جو سامنے سے آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے, یہ آقا کریم کو گالیاں دیتا ہے, یہ وہ آ رہا ہے جو مصطفیٰ کی اللہ اکبر پشت پاک پر اوجھڑیاں ڈالتا ہے, یہ وہ آ رہا ہے جو آقا کریم کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, یہ وہ آ رہا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے. اے زنیرہ سن لے, اس کے سامنے تو آقا کا نام بلند آواز سے نہ لینا ورنہ یہ تجھ پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے گا, یہ تجھے مارے گا. اللہ اکبر حضرت زنیرہ کو ہونا یہ چاہیے تھا آپ مصطفیٰ کا نام اپنے دل میں لینے لگ جاتی, لیکن میرے عزیزوں جب آقا کریم کے دشمن کو دیکھا تو مصطفیٰ کا نام بلند آواز سے لینے لگ گئی ہے. اے میرے عزیزوں یہی پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج دنیا کا دستور یہ ہے, آج دنیا کا معاملہ یہ ہے, اگر کوئی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے کو اللہ اکبر مسلمان کو اس کا نام پوچھتے ہیں, اگر اس کا نام عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو, اگر اس کا نام اللہ اکبر مذہب اسلام سے ملتا جلتا ہو, آج کچھ گنڈے چوراہوں پر مسلمان کے بچوں کو گھیر کر کے ان کا نام پوچھ کر کے انہیں کلمات کفریہ کہلواتے ہیں. اے میرے عزیزو یہی حضرت زنیرہ ہے, جب اسلام کے دشمن کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ کا نام دل میں نہیں بلکہ زبان سے بلند آواز سے لینا شروع کیا ہے. اے میرے عزیزوں یہ حضرت زنیرہ تو خاتون تھی, لیکن میرے پیارے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی گنڈا اگر گھیر لے, اگر وہ تم سے کلمات کفر بلوائے, میرے عزیزو اس حالت میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ بلند آواز سے پڑھتے رہنا, آقا کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا, اس لیے کہ اگر اس حالت میں مر بھی گئے تو شہید کہلاؤ گے, اگر بچ گئے تو دنیا غازی کہہ کر کے تمہیں پکارے گی. اے میرے عزیزو یہی حضرت زنیرہ ہے, جب اسلام کے دشمن کو دیکھا نبی کا نام بلند آواز سے لینے لگی, آقا کا نام بلند آواز سے پکارنے لگی. ابو جہل نے کہا تھا زنیرہ تو کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا میں اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں, میں اپنے آقا کا نام لے رہی ہوں. ابو جہل نے کہا تھا زنیرہ تو جانتی ہے اگر مکے کے اندر سب سے بڑا میرا کوئی دشمن ہے تو معاذاللہ محمد الرسول اللہ ہے, اگر مکے کے اندر سب سے بڑا کوئی میرا دشمن ہے تو وہ آقا کریم کی ذات ہے. زنیرہ تو نے میرے سامنے مصطفیٰ کا نام بلند آواز سے لیا ہے. اب ابو جہل نے حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کیا, اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئی. حضرت زنیرہ سے کہا تھا اے زنیرہ سن لے, یا تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جا یا تو مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. حضرت زنیرہ کے جملے سنو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. اے میری قوم کی شہزادیوں ذرا حضرت زنیرہ کے جملے کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا. اللہ اکبر, اگر آج کوئی غیر مسلم, اگر آج کوئی اسلام سے دشمنی کرنے والا, اگر آج کوئی مذہب اسلام سے دشمنی کرنے والا اگر تمہیں اللہ اکبر کسی چیز کی دعوت دے, اے میری قوم کی شہزادیوں تو حضرت زنیرہ کے جملے کو پڑھ لینا. اللہ اکبر, آج حالات دنیا کے اس قدر بگڑتے چلے جا رہے ہیں, آج قوم کی شہزادیاں کافروں کے بستروں پہ جا کر کے لیٹ گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر میرے نبی نے جو تعلیم دی تھی اس
तालीम से हमने अपनी बेटियों का रिश्ता न जोड़ा, जो दर्स आमना के लाल ने दिया था। हाँ हाँ मेरे अजीजों, हमने अपनी बेटियों का रिश्ता अल्लाह अकबर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम पर उनके शर्म हया के जेबर को उतार करके रख दिया, हमने उन्हें आवारा बना दिया। फिर जब हमारी बेटी यही मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली, यही इस्लाम की शहजादी जब किसी काफिर के चंगुल में आकर के अल्लाह अकबर मजहब इस्लाम को छोड़ करके ये मुर्तद होकर के काफिर के बिस्तर की जीनत बनती है, फिर यही बाप अल्लाह अकबर जो जालिम बाप जिसने अपनी बेटी को कॉलेजेस के नाम पर अल्लाह अकबर बेहया बनाया, यही बाप जिसने अपनी बेटी को अल्लाह अकबर अंग्रेजी कल्चर में ढालने की कोशिश की, जब ये अल्लाह अकबर काफिर के बिस्तर पर जाकर के सो गई, फिर ये माथा पटकता घूम रहा है कि अल्लाह अकबर हमारी इज्जत की सुर्खियां अखबारों की जीनत बन गई है। अल्लाह अकबर कितना अच्छा होता, क्या कितना अच्छा होता कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से ना जोड़ करके बल्कि मुस्तफा के दीन से जोड़ा होता। यही बेटी अल्लाह अकबर जो तेरा नाम बिगाड़ने पे लगी है, जो तेरी इज्जत बिगाड़ने पे लगी है, जो खानदान की इज्जत की सुर्खियां निकालने पे लगी है, यही बेटी अगर इसे मुस्तफा की दीन की तालीम दी होती तो यही इज्जत तेरे खानदान का फख्र बनती, यही बेटी तेरे खानदान की इज्जत बनती। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर हालात इस कदर बिगड़ते चले जा रहे हैं, हमने अपनी बेटी को अल्लाह अकबर दुनियावी तालीम में डाल करके हमने उसे आवारा कर दिया। ऐ कौम की शहजादियों, ऐ कनीज़ फातिमा, ऐ सैयदा फातिमा की कनीज़ों सुनो, अल्लाह अकबर तुम्हें दुनिया से दिल नहीं लगाना था, तुम्हें अल्लाह अकबर इन काफिरों से दिल नहीं लगाना था। अगर तुझे दिल लगाना था तो मुस्तफा जान रहमत से लगाना था, अगर तुझे दिल देना था तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा को देना था। जरा देख तो सही मेरे नबी का तुझ पर किस कदर एहसान है। अल्लाह अकबर जब तुझे मारा जा रहा था, जब तुझे अल्लाह अकबर लानत समझा जा रहा था, जब तुझे दुनिया में बोझ समझा जा रहा था, जब तुझे पैदा होते ही तुझे मार दिया जाता था, तेरा गला घोट करके तुझे गढ़ों में फेंक दिया जाता था, वाह रे मेरा नबी अल्लाह अकबर जब मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को दुनिया के अंदर झलवागर हुए, मेरे नबी ने दुनिया को यह तालीम दे दी, ओ लोगों सुनो, अब बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को अब जिंदा दफन करना नहीं, इसलिए कि ये बेटियां बोझ नहीं होती है बल्कि बेटियां रहमत होती है, बेटियां लानत नहीं रहमत होती है। जो इंसान इनकी परवरिश करेगा, इन्हें इज्जत से घर से रुखसत कर देगा, मुस्तफा उसे जन्नत की जमानत देता है। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो हजरत जुनैरा की जिंदगी पर। हजरत जुनैरा को मारना शुरू किया, अबू जहल ने इतना मारा बेहोश हो गई, कहा था जुनैरा तू नबी का नाम लेना छोड़ दे। हजरत जुनैरा ने कहा था तू खाल निकाल दे लेकिन मुस्तफा का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। हजरत जुनैरा के लिए अबू जहल ने सरिया गरम की, गरम करने के बाद आंख के करीब ले गया, कहा जुनैरा अगर तुझे आंख प्यारी है तो सुन ले, मुस्तफा का कलमा छोड़ दे वरना तेरी आंख फोड़ दूंगा। हजरत जुनैरा ने कहा ये आंखें मुस्तफा के नाम पर कुर्बान है। अबू जहल ने एक आंख हजरत जुनैरा की फोड़ी, कहा जुनैरा अगर दूसरी आंख बचाना चाहती है तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मुस्तफा का कलमा छोड़ दे, तेरी दूसरी आंख बच जाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा कि दूसरी आंख भी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह अकबर, हजरत जुनैरा की दूसरी आंख फोड़ दी गई, हजरत जुनैरा के हाथों को बांध दिया गया। हाथों को बांधने के बाद हजरत जुनैरा को चौक पर फेंक दिया गया और अबू जहल ने कहा था अब तेरी दोनों आंखें फोड़ दी है, अगर तेरे नबी में दम है तो वो तेरी आंखें वापस करके दिखा दे। हजरत जुनैरा चौक पे पड़ी है, रो रही है, हजरत जुनैरा के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करते चले, लेकिन दिल के अंदर ख्याल आ रहा है काश मेरा नबी आ जाए हमारी खबर ले ले, काश मुस्तफा आ जाए हमारी खबर ले ले। अभी इतना ही ख्याल हजरत जुनैरा के दिल में आया था, मेरे नबी के इल्म गैब पे कुर्बान जाओ, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
حضرت زنیرہ کے دل کے اندر خیال آیا. حضرت زنیرہ کیا دیکھتی ہے؟ نبوت کی خوشبو حضرت زنیرہ کے ارد گرد طواف کر رہی ہے. حضرت زنیرہ سمجھ گئی یہ یقیناً میرا نبی ہمارے پاس ہماری خبر لینے کے لیے جلوہ گر ہو گیا ہے. حضرت زنیرہ اللہ اکبر پڑی ہے. اچانک کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت زنیرہ کے پاس آئے اور کہا تھا زنیرہ تکلیف ہو رہی ہے. یا رسول اللہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے, بس اتنا درد ہے, میری آنکھیں چلی گئی, کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ جب تک جیوں گی میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہوں. آقا ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تیرے نبی میں دم ہے تو اس سے کہہ دو آنکھیں واپس کر دے. میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم نے اپنا لعاب دہن حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لگایا ہے. حضرت زنیرہ کہتی ہے میری آنکھیں جیسے پہلے تھی, جیسی روشنی تھی اس سے کئی گنا زیادہ میری آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے. آج بھی ہو کوئی ابراہیم سا ایما پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر مصیبتوں میں گھر جاؤ, اگر آفات ڈیرا ڈار لے تو تنہائی میں سچے دل سے اپنے نبی کو یاد کر. آج بھی مصطفیٰ جان رحمت تیری مدد کرنے کے لیے یقیناً ضرور آ جائیں.